والدین اللہ تعالیٰ کی ایسی عظیم نعمت ہیں جن کی محبت، شفقت اور قربانیوں کا کوئی بدل نہیں۔ ماں کی گود انسان کی پہلی درسگاہ ہے اور باپ کا سایہ زندگی کا سب سے بڑا سہارا۔ انہیں کی محنتوں اور دعاؤں کی بدولت انسان کامیابی کی راہوں پر چلتا ہے۔ قرآن اور حدیث میں والدین کے احترام، خدمت اور ان کی رضا کو اللہ کی رضا قرار دیا گیا ہے۔ جو اولاد اپنے والدین کی قدر کرتی ہے دنیا و آخرت دونوں میں کامیاب پاتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ اپنے والدین کی عزت کریں، ان کی دلجوئی کریں اور ان کے قدموں میں اپنی کامیابیاں تلاش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والدین کی بخشش کے لیے یہ تسبیح پڑھیں، عذاب اٹھا لیا جائے گا۔ فرمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی پاک نے فرمایا، جو بندہ یہ تسبیح پڑھ کر فوت شدہ کو ایصال ثواب کرے تو فرشتے اس کو اندھیری قبر سے نکال کر نور میں بدل دیتے ہیں۔ وہ تسبیح یہ ہے۔ ناظرین محترم، ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کے والدین دنیا اور آخرت میں بخشش چاہیں اور اللہ کے ہاں بلند درجات پائیں۔ والدین کی خدمت اور ان کے حق میں دعا کرنا اولاد کا فرض ہے، اور جو اولاد والدین کے لیے ایصال ثواب کرتی ہے وہ نہ صرف دنیا میں کامیاب ہوتی ہے بلکہ آخرت میں بھی سرخرو ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں والدین کے لیے مختلف دعائیں اور اذکار بتائے ہیں جن کی برکت سے ان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، ان کی قبریں نور سے بھر جاتی ہیں۔ تو ہمارا آج کا وظیفہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی ایک ایسی تسبیح کا عمل ہے۔ جو شخص یہ تسبیح پڑھ لیتا ہے اس کے لیے اس کے والدین کی بخشش ہو جاتی ہے۔ فرمایا کہ جو بندہ یہ تسبیح پڑھ کر فوت شدہ والدین کو ایصال ثواب کرے تو فرشتے اس کو اندھیری قبر سے نکال کر نور میں بدل دیتے ہیں۔ محترم ناظرین، حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس براق لے کر آئے تو اس نے اپنے کان ہلائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اے براق رک جا، اللہ کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثل کوئی تجھ پر سوار نہیں ہوا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب معراج سفر ہوئے تو سڑک کے کنارے ایک بڑھیا کو دیکھا تو پوچھا، اے جبرائیل یہ کون ہے؟ عرض کیا، حضور آپ چلتے جائیں، آپ چلتے رہیں جتنا اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے۔ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا کہ راستے سے ہٹ کر کوئی چیز آپ کو بلا رہی ہے۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کیا، حضور چلتے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر جاری رکھا جتنا اللہ نے چاہا تو آپ کو مخلوق خدا میں سے ایک مخلوق ملی، یہ کہہ کر محبت نثار کر رہی تھی، السلام علیکم یا اول، السلام علیکم یا آخر، السلام علیکم یا حاشر۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، حضور ان کو سلام کا جواب دیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کا جواب دیا۔ پھر دوسری اور تیسری مرتبہ بھی اسی مخلوق سے ملاقات ہوئی اور اسی طرح کا واقعہ ہوا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس پہنچ گئے۔ آپ کے لیے پانی، شراب اور دودھ پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ لیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فطرت کو پا لیا ہے۔ اگر آپ پانی کو نوش فرما لیتے تو غرق ہو جاتے اور آپ کی امت بھی غرق ہو جاتی، اور اگر شراب آپ پی لیتے آپ اور آپ کی امت گمراہ ہو جاتے۔ پھر حضرت آدم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آنے والے تمام انبیاء کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر جمع کیا گیا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رات ان کی امامت کروائی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، وہ عورت جسے آپ نے ان کے پاس جا کر سلام کیا انہوں نے مجھے سلام کا جواب بھی دیا۔ میں نے ان سے پوچھا، تم کون ہو؟ وہ کہنے لگی، ہم خود خوبرو اور نیک سیرت ہیں اور ان نیک کاروں کی بیویاں ہیں جو پاکیزہ ہیں اور ان کا دامن آلودہ نہیں، جو ہمارے ہاں مقیم رہیں گے اور کبھی کچھ نہیں کریں گے، اور جنہیں ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ملے گی اور وہ کبھی نہیں مریں گے۔ پھر میں وہاں سے چلا آیا۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ بہت سے لوگ جمع ہونے
شروع ہو گئے۔ مؤذن نے آذان کہی اور تکبیر ہوئی۔ ہم صف باندھے امام کا انتظار کر رہے تھے کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے آگے کر دیا۔ چنانچہ میں نے ان سب کی امامت کروائی۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معلوم ہے کہ کن لوگوں نے آپ کی اقتداء میں نماز پڑھی ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے کہ آپ کی اقتداء میں ہر اس نبی نے نماز ادا کی جسے اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام میرا ہاتھ پکڑ کر آسمان کی طرف دروازے تک پہنچے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھلوایا۔ آسمان کے فرشتوں نے پوچھا تم کون ہو؟ فرمایا میں جبرائیل امین علیہ السلام ہوں۔ پوچھنے لگے آپ کے ساتھ کون ہے؟ فرمایا محمد مصطفیٰ۔ پوچھنے لگے کیا آپ کو بلایا گیا ہے؟ فرمایا ہاں۔ چنانچہ انہوں نے دروازہ کھول دیا اور کہنے لگے ہم آپ کو اور آپ کے ساتھ آنے والے کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جب آسمان پر پہنچے تو وہاں حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنے باپ آدم علیہ السلام کو سلام نہیں کریں گے؟ میں نے کہا کیوں نہیں؟ چنانچہ میں آپ علیہ السلام کے پاس گیا اور انہیں میں نے سلام کیا۔ انہوں نے میرے سلام کا جواب دیا اور کہنے لگے خوش آمدید میرے صالحہ فرزند اور صالحہ نبی۔ پھر دوسرے آسمان کا دروازہ کھلوانے پر فرشتوں نے پوچھا کون ہے؟ فرمایا جبرائیل علیہ السلام۔ آپ کے ساتھ کون ہے؟ فرمایا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کیا آپ کو بلوایا گیا ہے؟ فرمایا ہاں۔ چنانچہ انہوں نے دروازہ کھلوایا اور مرحبا کہتے ہوئے آپ کا استقبال کیا۔ یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے خالہ زاد بھائی یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ تیسرے آسمان پر بھی یہی سوال و جواب ہوئے۔ یہاں حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ہر آسمان پر حضرت جبرائیل علیہ السلام اور فرشتوں کے درمیان یہی مکالمہ ہوا۔ چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پانچویں پر حضرت ہارون علیہ السلام سے اور چھٹے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور ساتویں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کو سلام نہیں کریں گے؟ میں نے کہا کیوں نہیں؟ چنانچہ میں آپ کے پاس گیا اور انہیں سلام کیا۔ آپ نے میرے سلام کا جواب دیا اور خوش آمدید اے صالحہ نبی اور مرحبا اے صالحہ فرزند کہہ کر انہیں کلمات سے نوازا۔ اور پھر جبرائیل علیہ السلام مجھے ساتویں آسمان پر لے گئے۔ ایک شہر پر پہنچا جس کے جام میں موتی یاقوت اور زمرد کے سبز رنگ کے نہایت ہی تر و تازہ پرندے تھے۔ میں نے کہا جبرائیل علیہ السلام یہ پرندے بہت تازہ اور نفیس ہیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ انہیں کھانے والے ان سے بھی زیادہ عمدہ ہیں۔ پھر انہوں نے پوچھا اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جانتے ہوئے یہ نہر کون سی ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا یہ کوثر ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ میں نے دیکھا کہ اس میں سونے اور چاندی کے جام ہیں۔ یہ نہر یاقوت اور زمرد کی چھوٹی چھوٹی کنکریوں پر رواں ہے اور اس کا پانی دودھ سے بھی زیادہ سفید ہے۔ میں نے سونے کا ایک جام لیا اور اس پانی سے بھر کر پیا تو یہ مجھے شہد سے بھی زیادہ شیریں اور کستوری سے بھی زیادہ خوشبودار محسوس ہوا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام مجھے لے کر چلے یہاں تک کہ میں ایک درخت تک پہنچا۔ وہاں ہر رنگ کے ابر نے مجھے ڈھانپ لیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے مجھے چھوڑ دیا۔ میں اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے فرمایا اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے زمین و آسمان کی تخلیق کے دن سے تم پر اور تمہاری امت پر 50 نمازیں فرض کر دی ہیں اور اس لیے آپ اور آپ کی امت ان کی پابندی کریں گے۔ پھر بادل مجھ سے چھٹ گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑا۔ میں تیزی سے چلتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے گزرا۔ انہوں نے مجھے کوئی بات نہ کہی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے پوچھا اے محمد کیا بنا کر آئے ہو؟ میں نے جواب دیا کہ میرے رب نے مجھ پر اور میری امت پر 50 نمازیں فرض کی ہیں۔ انہوں نے کہا
یہ نہ آپ کے بس کی بات ہے اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے۔ آپ رب کے پاس جائیں اور آپ کمی کا سوال کیجیے۔ چنانچہ میں تیزی سے لوٹ کر درخت کے پاس آیا تو مجھے ایک بادل نے ڈھانپ لیا۔ جبرائیل علیہ السلام مجھے چھوڑ آئے اور میں بارگاہ خداوندی میں سب سے سجدہ ریز ہو گیا۔ میں نے عرض کی، اے میرے رب، تو نے مجھ سے اور میری امت پر 50 نمازیں فرض کی ہیں، اس کی نہ مجھ میں استطاعت ہے اور نہ ہی میری امت میں، لہٰذا تخفیف فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے 10 نمازوں پر تخفیف کر دی ہے۔ پھر بادل مجھ سے سٹ گیا اور جبرائیل علیہ السلام نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ میں جلدی سے پلٹا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے مجھ سے کچھ نہ کہا۔ پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ میں نے جواب دیا کہ میرے رب نے 10 نمازوں کی کمی کر دی ہے۔ کہنے لگے کہ 40 نمازیں نہ آپ پڑھ سکتے ہیں اور نہ آپ کی امت، اس لیے رب تعالیٰ کی جناب میں لوٹ کر جائیں اور مزید تخفیف کی التجا کریں۔ اس طرح بار بار چکر لگانے سے 5 نمازیں باقی رہ گئیں، پڑھنے میں 5 اور ثواب میں 50۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مزید تخفیف کے حصول کے لیے کہا، لیکن میں نے جواب دیا کہ اب مجھے اللہ تعالیٰ سے حیا آتی ہے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام مجھے لے کر نیچے اتر آئے۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ میں جس آسمان پر گیا اور وہاں کے فرشتوں نے مجھے خوش آمدید کہا اور مسکراتے ہوئے میرا استقبال بھی کیا۔ ایک فرشتے کو میں نے سلام کیا، اس نے میرے سلام کا جواب دیا اور مجھے خوش آمدید بھی کہا، لیکن میری آمد پر وہ مسکرایا نہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، وہ جہنم کا دروغہ مالک ہے، اپنی پیدائش سے لے کر آج تک وہ نہیں ہنسا، اگر اسے مسکرانا ہوتا تو آپ کی آمد پر ضرور مسکراتے۔ بعد ازاں آپ سوار ہو کر واپس چل پڑے اور دوران سفر آپ کا گزر قریش کے ایک قافلے سے ہوا جس پر غلہ لدا ہوا تھا۔ میں ان میں سے ایک اونٹ پر 2 بورے تھے اور ایک سیاہ اور دوسرا سفید۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹوں کے اس قافلے سے گزرے تو یہ بلک کر گھوما، جس کی وجہ سے اونٹ گر پڑا اور اس کی ایک ٹانگ ٹوٹ گئی۔ پھر آپ سفر کرتے کرتے واپس پہنچ گئے۔ صبح ہوئی تو آپ نے لوگوں کو اس واقعے کی اطلاع دی۔ قریش نے یہ بات سنی تو بھاگم بھاگ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور انہیں کہنے لگے، کیا تم نے اپنے ساتھی کی بات سنی جس کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے آج کی رات 1 مہینے کا سفر طے کیا اور اسی رات واپس لوٹ آئے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہے تو واقعی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے ہیں۔ ہم تو اس سے بڑی اور بعید بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک آسمان کی خبریں بھی پہنچتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تصدیق کرتے ہیں۔ مشرکین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنے لگے کہ آپ اپنے دعوے کی کوئی دلیل اور نشانی پیش کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں فلاں فلاں جگہ قریش کے قافلے کے پاس سے گزرا، قافلے کے اونٹ ہمیں دیکھ کر بدکے، ان میں سے ایک اونٹ پر ایک سیاہ اور ایک سفید 2 بورے لدے ہوئے تھے، وہ نیچے گرے اور اس کی ایک ٹانگ ٹوٹ گئی۔ جب قافلہ واپس پہنچا تو انہوں نے قافلے والوں سے اس کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے بالکل وہی بات بتائی جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتا چکے تھے۔ کہتے ہیں اس کی تصدیق کے باعث حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب صدیق پڑ گیا۔ پھر لوگ آپ سے پوچھنے لگے کہ کیا حاضرین میں آپ کے ساتھ موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام بھی تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ وہ کہنے لگے پھر ان کا حلیہ بیان کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام گندمی رنگ کے ہیں جیسے ازدمان کے لوگ ہوتے ہیں، اور عیسیٰ موضوع ساخت درمیانے قد والے اور سرخی مائل رنگ کے ہیں، گویا ان کے بالوں سے موتی لڑک رہے ہیں۔ اس سیاق میں عجیب غریب نظائر ہیں۔ ناظرین محترم، زندگی اور موت 2 حقیقتیں ہیں جس سے کسی کو مفر نہیں۔ ہر ذی روح نے ایک دن اس دنیا سے کوچ کر جانا ہے
اور موت کے بعد ایک نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے جسے برزخی زندگی کہتے ہیں۔ موت کی حقیقت، قبر کے منازل اور اس کے بعد پیش آنے والے مراحل پر نظر ڈالنا ایک ایمان افروز تجربہ ہو سکتا ہے۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کا سامنا ہر ذی روح کو کرنا ہے، جیسا کہ قرآن میں ارشاد ہے کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ موت اس دنیا سے آخروی دنیا کی طرف منتقلی کا ایک دروازہ ہے۔ موت کے وقت انسان پر جو کیفیت طاری ہوتی ہے وہ اس کے اعمال کے مطابق مختلف ہوتی ہے۔ نیکوکاروں کے لیے موت کا وقت آسان اور پرسکون ہوتا ہے، جبکہ بدکار کے لیے انتہائی تکلیف دہ۔ جب انسان کی زندگی کا وقت پورا ہو جاتا ہے تو ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام اس کی روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں۔ نیک روحوں کو جنت کی خوشخبری دی جاتی ہے، جبکہ بدروحوں کے لیے سختی اور عذاب کا اعلان کیا جاتا ہے۔ تو ہمارا آج کا وظیفہ بھی مرنے کے بعد یا وہ لوگ جن کے والدین یا اہل و عیال اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت اور بخشش کا بہترین عمل ہے۔ تو ناظرین محترم، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے وظیفے کی جانب چلتے ہیں اور آپ کو وہ تسبیح بتاتے ہیں کہ جس کے بارے میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ تسبیح پڑھ لیتا ہے اس کا ثواب اپنے والدین کو ایصال کرتا ہے تو ان کے والدین کے لیے قبر کو نور سے منور کر دیا جاتا ہے، ان کے والدین کی بخشش کر دی جاتی ہے، کیونکہ نیک اولاد بھی والدین کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتی ہے، اور وہ جو بھی نیک اعمال کرتے ہیں، جو بھی ذکر و اذکار کرتے ہیں، اس کا ثواب اس کے والدین کو بھی جاتا ہے، جو اس کے والدین کے لیے بخشش کا ذریعہ بنتا رہتا ہے۔ تو ناظرین محترم، بہت ہی مجرب تسبیح، اس تسبیح کے پڑھنے کا کوئی وقت مقرر نہیں، آپ کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے آپ اس تسبیح کو پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کسی نماز کے بعد بھی پڑھنا چاہیں تو آپ اس تسبیح کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس تسبیح کو پڑھنے کے لیے ایک ہی شرط ہے کہ آپ نے باوضو حالت میں اس کو پڑھنا ہے۔ اس کو پڑھنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ محمد بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن درود ابراہیمی کی فضیلت اور برکت بہت زیادہ ہے، اس لیے ثواب کے طور پر ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین محترم، درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح پکڑ لینی ہے 100 دانوں والی، اور اس تسبیح پر آپ نے یہ مبارک کلمات پڑھنے شروع کر دینے ہیں۔ اگر آپ کے پاس تسبیح موجود نہ ہو تو آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر توجہ اور دھیان کے ساتھ خلوص نیت اور کامل یقین کے ساتھ اس تسبیح کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن یاد رہے کہ تعداد بالکل بھی کم یا زیادہ نہ ہو۔ جو تعداد، جو طریقہ آپ کو بتایا جائے اسی تعداد کے مطابق آپ نے اس تسبیح کو پڑھنا ہے، کیونکہ تعداد میں کمی بیشی ہوگی تو وظیفہ ضائع ہو جائے گا، پھر اس کا ثواب آپ کے والدین کو نہیں پہنچ سکے گا۔ تو اس لیے آپ نے بتائی گئی ترتیب اور تعداد سے تسبیح کو پڑھنا ہے۔ تو آپ نے سبحان اللہ العظیم و بحمدہ سبحان اللہ اس کو پڑھنا ہے۔ یاد رہے کہ اس کو آپ نے تسبیح کے ایک ایک دانے پر گن گن کر پڑھنا ہے، اور پورے 100 مرتبہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ تسبیح ایک انمول خزانہ ہے جو دنیا و آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنتی ہے۔ یہ وہ کلمات ہیں کہ جس کے پڑھنے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پڑھنے والے کے والدین کی بخشش کر دی جاتی ہے، ان کی قبروں کو نور سے منور کر دیا جاتا ہے، ان کی آخرت کی منزلوں کو آسان کر دیا جاتا ہے، ان کو جہنم کی آگ سے حفاظت ملتی ہے، اور قیامت کے دن عرش الہی کا ان کو سایہ نصیب ہوتا ہے۔ حوض کوثر سے سیرابی ہوتی ہے۔ اس کی فضیلت کے بارے میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بیان فرمایا، جو شخص ہر جمعے کی نماز کے بعد 100 مرتبہ
یہ کلمات پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے 1000 گناہ معاف فرماتا ہے، اس کے والدین کے 24,000 گناہ بخش دیتا ہے۔ اس عظیم وظیفے کی برکت سے ماں باپ کی مغفرت نصیب ہوتی ہے، مرنے والا کلمہ شہادت پر دنیا سے رخصت ہوتا ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام روح قبض کرتے وقت نرمی فرماتے ہیں، قبر منور اور جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتی ہے اور اللہ کی بے شمار رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو یہ تسبیح کا عمل ہر مسلمان مرد و عورت کو لازمی کرنا چاہیے تاکہ ان کے نیک اعمال میں اضافہ ہو، ان کے والدین کے گناہوں کی مغفرت ہو، ان کی قبریں نور سے روشن ہو جائیں، ان کے درجات کی بلندی ہو۔ تو آپ نے ناظرین بتائی گئی تعداد کے مطابق یہ تسبیح پڑھنے کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا آپ نے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا، اور اس کے بعد دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں پر ندامت محسوس کرتے ہوئے توبہ کرنی ہے اور اپنے والدین کے لیے بخشش کی دعا کرنی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق مرمت فرمائے، میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین، اور اس تسبیح کی برکت سے ہماری مغفرت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین، جزاک اللہ۔